وہ رکھے گا اور یہ جو ہے لاٹھی جو ہے یہ سانپ بن جائے گی اور میں اپنا نام تجھ پر، اسرائیل پر اور فرعون پر اور مصر پر جو ہے وہ ظاہر کروں گا اور میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ موسیٰ فرعون کے پاس جاتا ہے اور فرعون، خدا نے پہلے کہہ دیا تھا میں اس کے دل کو سخت کروں گا۔ کئی دفعہ خدا لوگوں کے دلوں کو پتہ کیوں سخت کرتا ہے؟ آج آپ اس بات کو بھی میں اور آپ سمجھ جائیں گے۔ خدا فرعون کے دل کو سخت اس لیے بھی کر رہا تھا کہ ان دیوتاؤں پر مینڈک کی جو وبا خدا نے بھیجی، آفت بھیجی، جوؤں کی جو بھیجی، اور پھر اس طرح جو اولے بھیجے اور اس طرح جو اور ساری جو چیزیں آفتیں خدا نے بھیجی، تو وہ ان کو خدا مانتے تھے۔ اور خدا اس لیے بھی فرعون کے دل کو سخت کر رہا تھا کہ مصریوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کے دیوتا، ان کے خدا جھوٹے خدا ہیں اور خدا ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی انسان کی اپنی سوچ ہے، اور میں اپنی قدرت لوگوں پر ظاہر کروں گا اور میں موسیٰ تجھے استعمال کروں گا، میں اپنا آپ ان پر بھی اور اپنی قوم بنی اسرائیل پر بھی اور فرعون پر بھی، مصریوں پر بھی جو ہے وہ ظاہر کروں گا۔ آئیں دیکھتے ہیں پہلی آفت کو۔ موسیٰ وہاں پر جاتا ہے اور فرعون کے محل میں جاتا اور جا کر بات چیت کرتا۔ پہلی آفت سے ہی شروع کریں گے ٹائم کو بچاتے ہوئے۔ خروج کی کتاب نکالیں 7واں باب، اس کی 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خروج کی کتاب 7واں باب 19ویں آیت سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے، یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی پی نہ سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ اور فرعون لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا، اور سب مصریوں نے دریا کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کنویں کھود ڈالے، کیونکہ وہ دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے۔ اور جب سے خداوند نے دریا کو مارا، اس کے بعد 7 دن گزرے۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ یہ دریائے نیل جو تھا جس کا یہ پانی پیتے تھے، اور ہم نے یہاں پر پڑھا بھی ہے کہ دریا کا پانی سارا خون ہو گیا، مچھلیاں مر گئیں، اور مچھلیوں کے مرنے کی وجہ سے دریا کا پانی پینے کے لائق نہ رہا، اسمیل بو وہاں پر آنے لگ گئی۔ مصری دریا کا پانی نہیں پی سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ سارے ملک مصر کے دریا کا پانی خون ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ساری جھیلوں، دریاؤں، نہروں اور تالابوں پر اس نے اپنا ہاتھ، خدا نے کہا تو بڑھا، اور سارا پانی جو ہے خون بن گیا۔ حتیٰ کہ ملک مصر میں خدا نے کہا جب تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو پتھر کے برتن اور لکڑی کے برتن، ان کے اندر بھی جو پانی برتنوں کے اندر بھی ہوگا نا، وہ بھی خون۔ اب گھر میں گھڑے پڑے ہیں، برتن پڑے ہوئے ہیں، مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ان کا پانی بھی خون ہو گیا۔ دریاؤں کا، جھیلوں کا، نہروں کا پانی، گھر کے اندر کا پانی بھی جو ہے خون ہو گیا۔ ان کا دیوتا جو تھا اس کا نام تھا ہیپی، HAPI، ہیپی۔ یہ ان کا ماننا تھا کہ ہیپی دیوتا جو ہے یہ دریائے نیل کا اور پانی کا خدا ہے۔ ہیپی دیوتا جو ہے، جو زمین کو، کیونکہ پانی زمین پر لگتا، فصلوں کو لگتا، اس سے زرخیزی آتی، تو ہیپی دیوتا کو یہ زرخیزی کا دیوتا مانتے تھے کہ یہ کیونکہ زرخیزی کا دیوتا ہے، پانی پر حاکم ہے،
اس کی وجہ سے مصر میں فصلیں اگتی ہیں، مصر بڑا زرخیز ہے. ساتھ وہ کہتے تھے یہ خوشحالی جو ہے یہ اسی ہیپی دیوتا کی وجہ سے ہے. اس کی عموماً ہیپی دیوتا کی جو تصویر بناتے تھے تو لمبا اور بڑا پیٹ، لمبا اور بڑا پیٹ، ایک مرد کی جسم بناتے، وہ تصویر جو بناتے ہیپی دیوتا کی یا اس کا بت جو بناتے تو لمبا اور بڑا پیٹ اس کا جو تھے بناتے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ کثرت کا خدا ہے، یہ کثرت کا ہیپی دیوتا جو ہے وہ کثرت کا دیوتا ہے. اور بعض اوقات اس کی جب وہ تصویر دیواروں پر یا پتھروں پر بناتے تو پیٹ تو اس کا لمبا اور بڑا ہوتا، سائڈوں پر وہ پودوں اور پتوں کی تصویریں بھی بناتے تھے جو پیش کرتے تھے کہ اب پودے یعنی اگتے ہیں. زرخیزی جو ہوتی ہے یہ زندگی دینے والا دیوتا ہے. پانی زمین کو لگتا اور کیا ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے، پودے اگتے ہیں، درخت اگتے ہیں. تو ہیپی دیوتا جو ہے یہ کون ہے؟ زندگی دینے والا دیوتا ہے. زندگی دینے کی خصوصیات وہ رکھتا ہے. اور مصر کے اندر اگر زندگی ہے، زرخیزی ہے، برکت ہے، خوشحالی ہے تو یہ ہیپی دیوتا کی وجہ سے. خدا نے پہلا کام یہ کیا، پانی کو خون کر دیا. ہاتھ موسیٰ نے بڑھایا تھا پر کرنے والا کون تھا؟ اور خدا کیا کہہ رہا تھا؟ ہیپی دیوتا جو ہے یہ زندگی دینے والا نہیں ہے، یہ زرخیزی دینے والا نہیں ہے، پانی پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، خوشی اور خوشحالی ہیپی دیوتا نہیں لاتا، کثرت کا خدا ہیپی دیوتا نہیں ہے بلکہ میں ہوں. اور جب خدا نے اب 7 دن ہم نے یہاں پر پڑھا، انہوں نے کنویں کھودنے شروع. پانی کہاں سے پیئیں؟ پانی نہیں پیئیں گے جانور مر جائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے اتنے دن بچے مر جائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے وہ مر جائیں گے. خدا نے ثابت کیا، یہوہ پاک خدا نے، اسرائیل کے خدا قدوس نے یہ ثابت کیا کہ پانیوں کو پیدا کرنے والا، پانی پر حکومت کرنے والا، زندگی دینے والا، کثرت دینے والا، پودے پیدا کرنے والا، زمین پر فصل یہوہ پاک خدا کی قدرت کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ہم پیدائش کی کتاب میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدا نے زمین سے کہا، مٹی سے کہا کہ اپنے اندر ہی جڑی بوٹیاں اگائے. خدا نے پانی سے کہا کہ پانی جاندار جو ہے وہ پیدا کرے. خدا نے حکم دیا. پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں خدا ہر ایک چیز کو، ایلوہیم گاڈ جو ہے ہر ایک چیز کو خلق کرنے والا خدا. اور خدا جا کر کہہ رہا تھا جا فرعون کو دس دے، جا فرعون کو جا کر بتا دے ہیپی دیوتا تمہارا جو ہے وہ پانی کا خدا نہیں ہے، پانی کو پیدا کرنے والا، خوشحالی، زرخیزی اور کثرت کو پیدا کرنے والا خدا نہیں ہے، میں زندہ خدا ہوں. آمین، ہلیلویا. خدا ڈائریکٹ عدالت کر رہا تھا، سزا کر رہا تھا ان کے دیوتا کی جس کو وہ مانتے تھے. مصریوں کی سوچ تھی کہ زندگی ہیپی دیوتا سے نکلتی ہے. خدا کہہ رہا تھا نہیں، زندگی دینے والا خدا میں ہوں، برتھ دینے والا خدا میں ہوں. ہلیلویا. خدا اپنا آپ فرعون پر، مصریوں پر اور اسرائیل پر ظاہر کر رہا تھا. اسمیل وہاں پر آ رہی تھی، گھر کا پانی جو تھا وہ بھی خون ہو گیا تھا. دوسری آفت خدا نے جو بھیجی، 8واں باب، اسی کا 8واں باب پہلی آیت. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر تم کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے بھر دوں گا، ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تنوروں اور آٹا گوندھنے کے لگنوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھ جائیں گے. موسیٰ ہاتھ بڑھاتا ہے، ہارون بھی لاٹھی اپنی بڑھاتا ہے، ساتھ وہ جو خدا نے دی تھی موسیٰ. دریاؤں، نہروں، جھیلوں پر ہاتھ بڑھا، مینڈکوں کو مصر پر چڑھا دے. جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، مینڈک ہی مینڈک، ملک مصر پر مینڈک ہی مینڈک جو تھے وہ نظر آ. جادوگروں نے بھی ویسا کیا. ایک بڑا کام ہے جڑا موسیٰ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰੂਨ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ मेंढਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਢਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ पैदा हो जाएंगे, और मेंढक हो गए, ठीक है, और मेंढक हो गए। जादूगरों ने भी जादू से ऐसा किया और मुल्क मिस्र पर मेंढक ही मेंढक जो थे वो वहां पर थे। ये बुलाता है मूसा को, ये बुलाता है हरून को, कहता खुदा को शिफायत करो और खुदा को रहम मांगो, कहते हर जगह मेंढक ही मेंढक। मेंढक देवता भी था इनका, उसका नाम था हैकेट। हैकेट क्या नाम था? उसी नाम ही याद रखो। लेकिन आज का जो पैगाम है सादा सा पैगाम है, पर ये जाहिर करता है एक ही खुदा जिहड़ा कादर मुतलक है। हालेलुया। कोई और खुदा है नहीं, तो दुनिया दी सोचां ते दुनिया दे ख्याल ने ते लोकां दी अपना ही ज़हन है, अपनी सोचां ने। मेंढक देवता इनका जो था उसका नाम था हैकेट। इसको समझते जी ये जरखेजी का देवता है। ये देवी थी, सॉरी ये देवी थी, जरखेजी की देवी थी। ये सारा हिस्सा जो है ये औरत का, ये सारा हिस्सा, और सर जो उम्र ये तस्वीर बनाते थे उस पर मेंढक बना होता था, नीचे सारा हिस्सा औरत का। तो ये देवी थी इनकी हैकेट, मेंढक देवी या मेंढक देवता, इस तरह जब इसको हम कह सकते हैं। तो इनका ख्याल ये था, ये मेंढक को, हैकेट देवता को जो था जिंदगी और बच्चों की पैदाइश लाने वाला, बरकत देने वाला देवी इसको जो थे समझा जाता था। कि मेंढक क्योंकि सैकड़ों अंडे जो है वो देता है, इसकी वजह समझते थे कि मेंढक क्योंकि सैकड़ों अंडे देता है तो ये पैदाइश देने वाला देवी है, ये पैदाइश देने वाली, जिंदगी शुरू करने वाली हैकेट जो है देवी है, इसको ये समझा जाता था। और इसको सारे देवी देवताओं में बड़ा पावरफुल, इसको देवी को ये समझा जाता था। और ये कहते थे कि जब जैसे औरत या बच्चे हामला होते हैं तो उसके औरत की भी हिफाजत ये देवी करती है हैकेट, और बच्चे की भी हिफाजत ये देवी जो है करती है। और खास तौर पर पैदाइश के दौरान उस औरत की और उस जानवर की जो पैदाइश दे रहा होता है ना, उसकी हिफाजत ये करती है। खुदा कह रहे जाए सजा जानन दस कि जिंदा खुदा कौन है, जानन दस के पेट दी बरकत कौन देंदा है, औलाद कौन देंदा है, जिंदगी कौन देंदा है, और पैदाइश की बरकत कौन देंदा। खुदा कहता नहीं, इनकी देवी हैकेट नहीं, मैं जिंदा जो है वो खुदा ऐसा करता हूँ। खुदा उस हैकेट देवी की जो है कुदरत को और उसके इख्तियार को भी चैलेंज कर रहा था। और खुदा मिस्रियों पर भी, इसराइलियों को भी, फिरौन को भी बताना चाह रहा था, औलाद की बरकत मैं देने वाला खुदा हूं। पैदाइश की किताब में हम पहले बाब में क्या पढ़ते हैं? आदम और हवा को खुदा ने जब पैदा किया तो क्या कहा? फलो और बढ़ो और जमीन को क्या करो? एलोहीम खुदा, एलोहीम खुदा, जिंदा खुदा, मूसा का खुदा, वो पेट की बरकत देता है। औलाद जो अजर है वो खुदा देता है, ना कि कोई हैकेट देवी। तो ये मिस्रियों का ये देवी थी जिसको वे मानते थे कि ये ऐसा करती है, इसकी वजह से बरकत आती है। अब भांडियां च मेंढक, आटा गुनण वाले बर्तन च आटा गुनण ते मेंढक। मूसा वाली फिल्म देखी ना तुसी? बिस्तरियां च मेंढक, घरां दे विच थल्ले उतरो मेंढक, बाहर जाओ सड़कां ते, दरियावां च, घरां च मेंढक ही मेंढक। अब जिसको ये बरकत समझ रहे थे, देवी की तस्वीर, नीचे वाला हिस्सा औरत यहां से और ऊपर वाला सर जो है मेंढक का, क्योंकि वो तो समझते थे ये तो बरकत देती है, ये देवी तो मेंढक की देवी जो है ये तो पेट की बरकत देती है। अब उन्हें उनकी जिंदगी जीरन हो गई, नाक में दम उनके आ गया। आप अंदाजा करें, रोटी पका रहे और मेंढक आटा गूंद रहे थे, बीच मेंढक निकल गया। तो वो इसको अब वही जो उनके लिए लानत की चीज बन रही थी, नाक में दम और कराहियत उनको आ गई। घरों में बिस्तरे उठाए, बेड पर जो है, जो घरों के अंदर जो है वो मेंढक की मेंढक। खुदा अपनी कुदरत जाहिर कर रहा था कि मखलूक है मेंढक, मेंढकों को पैदा करने वाला मैं हूं, ये कैसे बरकत दे सकते हैं? मखलूक कभी खालिक नहीं हो सकता है, मखलूक कभी भी
پیدائش نہیں دے سکتی جب تک خدا کا حکم اس کے لیے نہیں ہے. آمین. خدا نے اس دیوی کو بھی سزا دی اور خدا ان کے ذہن کو مصریوں کے بدل رہا تھا. تم اس کو قدرت ہے کہ دیوی کو نہ مانو. میں زندہ خدا ہوں. آج ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, ان کے اختیار کے پیچھے جاتے ہیں, ان کو سمجھ رہے کہ ان سے ہمیں کچھ مل جائے گا, اور خدا نہ کرے ایک دن جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے سیدھے جہنم کے اندر, سیدھے آگ کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جوتیاں آپ ٹانگ لیتے ٹریکٹر کے ساتھ, ریڑی کے ساتھ, آپ بت پرستی کر رہے ہیں, ایک دن اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. گائیوں کے گلوں میں آپ جو جوتیاں ڈال لیتے ہیں, آپ بت پرستی کر رہے ہیں. زندہ خدا حفاظت کرے گی جوتی, تو پھر اسی بھی بیمار نہ ہوئی کدی, اسی بھی اپنے گلوں کی جوتیاں پا لیجیے ڈنگروں کے پانی ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور میں اپنے نام نہیں لینا, میں اپنے چرچ کے لوگوں کو بیٹا پیدا ہویا, انہیں شرین دے پتے باہر کرنے سے, اور مجھے دکھ ہویا, افسوس ہویا. وہ جہی بترو نے دروازے تھاڑی آنا اتوں نہیں ٹپ کے آ سکتی, انہوں تمہیں پتا انہیں دروازے تھاڑی آنا. کیسے ابھی تک مسیحی کو بڑا کلام ہے یہ تھے. ایک سیمنری شانتی نگر, میں نے کئی گھروں میں وہ پتے شیشم کے جو اس کے وہ دیکھے ہیں. آپ بت پرستی کر رہے ہیں. پھٹی جڑے تھی ٹپ دے جب بت پرستی اپنی شادیاں تے کر رہے ہیں. تمہیں پتہ ہی انہیں پیچھے ہندوؤں کی سوچ کی سی تے سکھاں کی سوچ کی سی. تسی جڑا خوبصورت گھر دے سفیدی کر کے تے بعد چ گویا جڑا تھپ دے جے 5 پیراں نوں تسی اپنے گھر بلا رہے جی شادی میں, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بت پرستی کر رہے ہیں. مائیاں پھٹی ٹپ دیاں نے, بت پرستی آپ کر رہے ہیں. گانے پانے بت پرستی, سیرا لاؤنا بت پرستی. کہ ایک بدرو ہے جو دلہے کے پیچھے ہے, اور دلہا جب تک اس گھر میں نہیں پہنچ جائے گا دلہن کے, ایک بدرو اس کا ایکسیڈنٹ کرا اس کو مروا سکتی ہے. اور سانو پتہ نہیں کہ ہم سیرے کے پیچھے کتنی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہم کر رہے ہیں. بت پرستی. خدا ان کو بتا رہا میں خدا ہوں, میں زندہ خدا ہوں. اور خدا آفتیں بھیج کر ان کو سکھا رہا تھا کہ نہیں, ایکٹ دیوی جو ہے یہ نہیں, میں زندہ خدا ہوں, میں قادر خدا ہوں. تیسری آفت خدا نے جو بھیجی, تیسری آفت خدا نے بھیجی. آئے 8واں باب دیکھیں. آٹھواں باب 16 ہے. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا, ہارون سے کہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کی گرد کو مار تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں. انہوں نے ایسا ہی کیا, اور ہارون نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا, اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں. اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد, کتنی گرد؟ پورے مصر میں ساری گرد جوئیں بن گئی. اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں, پر نہ کر سکے. مینڈے کو انہوں نے کر لے, پانی خون انہوں نے بنا لیا, پر جوئیں وہ پیدا نہ کر سکے. آپ نے اس بات پر دھیان رکھنا ہے. اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہی. تب جادوگروں نے فرعون سے کہا, یہ خدا کا کام ہے. ہاللیلویا. جادوگری جو نہیں کر سکے تو انہوں نے کی کیا, ایک دا کام میں مان گئے کہ کوئی ساڑھے دیوتا تو بھی اتنے خدا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ خدا کا کام ہے. عبرانی زبان میں کام کے لیے یہ خدا کی انگلی نے کیا ہے, یہ خدا کی انگلی نے کیا ہے. ہاللیلویا. پر فرعون کا دل سخت ہو گیا, جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا, اس نے ان کی نہ سنی. گیب, GEB, گیب دیوتا, گیب دیوتا تھا, جوؤں کا, جوئیں آ گئی تھی آفت ان پر. یہ گیب دیوتا کو سمجھتے تھے زمین جو ہے, زمین جو ہے اس پر جو حاکم ہے گیب دیوتا ہے.
زمین کا خدا گیب دیوتا ہے. موسیٰ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ مٹی، زمین سے مٹی کو لیا تھا اور اس سے جوئیں بنائی تھی. خدا کہہ رہا تھا نہیں، گیب زمین کا مالک نہیں ہے. ابتدا میں خدا نے زمین اور ایلوہیم نے، بائبل کے خدا نے، موسیٰ کے خدا نے، ہارون کے خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے، مٹی کو بنایا ہے. مٹی سے اسی نے آدم کو بنایا. گیب دیوتا زمین کا دیوتا نہیں ہے. گیب کو زمین کا دیوتا بھی مانتے تھے، زرخیزی کا دیوتا بھی مانتے تھے، کیونکہ زمین سے فصل اگتی تھی. زرائع کا دیوتا بھی اس کو مانتے تھے. پھر یہ اس کو نہ صرف زمین کے اوپر والا، یعنی زمین پر میں اور آپ ہیں ابھی، اس کا دیوتا بھی نہیں مانتے تھے. کہتے تھے پتال، انڈر ورلڈ کا دیوتا بھی جو ہے وہ کون ہے؟ گیب. کون ہے؟ کون؟ گیب ہے. یہ کہتے تھے زمین کے نیچے پتال کا بھی وہ باپ ہے، پودوں فصلیں بھی وہی اگاتا ہے کیونکہ زمین کا دیوتا ہے وہ. ان کا ماننا تھا کہ جو زلزلے آتے ہیں، بھونچال آتے ہیں، گیب ہسدا ہے تو اودوں آندے ہیں. زلزلے تے بھونچال اس کی ہنسی ہے، اس کا لافٹر ہے. جب وہ ہنستا ہے تو تب جو ہے زلزلے اور بھونچال آتے ہیں. خدا نے کہا ہاتھ بڑھا، زمین کو، مٹی کو کہہ یہ جوئیں بن جائیں. میں بتانا چاہتا ہوں ان کو، گیب زمین کا حاکم نہیں ہے. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا میں خدا ہوں. ہاللیلویہ. بلکہ وہ تو پتال میں بھی اترا ہے. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے عالم ارواح میں گیا ہے یسوع مسیح. اس نے عالم ارواح کی کنجیاں جو ہے وہ لے لی ہیں، اور اس نے عالم ارواح سے جو ابراہیم اور اس وقت سے جب سے وہ وہاں پر ایماندار وہاں پر موجود تھے، نوح وہاں پر موجود تھا، اور وہ سارے لوگ جو پتال میں تھے، یسوع وہاں پر گیا، نہ صرف پتال کی اور اس نے عالم ارواح کی سوری کنجیاں لی، بلکہ ان قیدیوں کو بھی، ان ایمانداروں کو بھی وہ اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا. عالم ارواح پر، پتال پر ہمارے خدا کا کنٹرول ہے. ہاللیلویہ. خدا نے یہ ثابت کیا زمین میرے اختیار میں ہے، مٹی میرے اختیار میں ہے. ہاللیلویہ. یہ ڈائریکٹ چیلنج تھا کہ اسرائیل کا خدا جو ہے وہ زمین پر قدرت رکھنے والا خدا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو زمین ہے، یہ رحم زمین کا جو ہے، یہ حصہ جو ہے، اس پر اختیار کس کا ہے؟ گیب کا ہے. موسیٰ اور ہارون بتا رہے تھے نہیں 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 نہیں، ساڈے خدا کا اختیار ہے، انہیں بھی پیدا کیتا ہے، انہیں وہی قدرت یہ دیتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی. میں اسرائیل کا خدا، زمین کا مالک ہوں، آسمان کا مالک ہوں، پاتال کا مالک ہوں. ہاللیلویہ. چوتھی آفت، بس 10 منٹ میں کوشش کروں کہ جلدی سے ختم کر دوں. چوتھی آفت 20ویں آیت، اس کی 8ویں بات. خداوند نے موسیٰ سے کہا صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہونا، وہ دریا پر آئے گا، سو تو اس سے کہنا. خداوند یوں فرماتا ہے دریا تو صبح صبح آئے گا، تو ہی صبح ہی اٹھنا ہے تو سامنے جانا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو ان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تجھ پر اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر اور تیرے گھروں میں مچھروں کے غول جو ہے وہ بھیجوں گا، اور مچھلیوں کے گھر اور تمام زمین جہاں جہاں وہ ہیں مچھروں کے غولوں سے بھر جائے گی، اور میں اس دن جشن کے علاقہ کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا. اچھا، پہلی آفتہ سبتیں آئی ہیں مصر پہ. ایسا آفت سے خدا نے کہا میرے لوگ، اچھا اسرائیلی جیسے یہ مصر ہے نا یہاں پر، تو اسرائیلی الگ ایک علاقہ تھا جشن، اسی میں تھا، مصر میں ہی تھا، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے. جی میں سمجھان لی گل کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہ لینا ہے. جی میں آپ ایک پنڈ سے تبا تے بڑا تبا پڑ گیا، ٹھیک ہے نا. چلو آپ مصر ہو گئے، وہ ہو گئے جشن کا علاقہ، ٹھیک ہے نا. اس طرح تھوڑا فرق تھا، الگ تھا. یہ خدا پہلی آفتیں جو آئی نا سب پر آئی. خدا نے کہا اس دفعہ ایسا آفت میں اپنے لوکاں تے آفت نہیں آندا، میں اپنے لوکاں نوں الگ کراں گا. میرے لوگ ہے ہی الگ، میرے لوگ شاہی کائنات دے فرقہ ہے، انہاں تے آفت نہیں آئے گی. آمین. انہاں تے مصیبت نہیں آئے گی. آمین.
سارے جائے گی پر انہوں نے نہیں آئے گی. میں انہوں نے جدا کرا گا. قانون خدا نے جدا کیتا ہے. میں تو کسی دنیا وغیرہ نہیں ہو سکتے. دنیا وغیرہ گلا, دنیا وغیرہ جھوٹ, دنیا وغیرہ ساری چیزیں میں سے لا کے شاہی کائنات کا. آمین آمین. اور میں اپنے لوگوں اور تیرے لوگوں میں فرق کروں گا, اور کل تک یہ نشان ظہور میں آئے گا. نوکروں کے گھروں میں, فرعون کے گھروں میں, سارے ملک مصر میں مچھروں کے گول جو ہیں وہ وہاں پر کیا ہوئے, وہ سارے جو ہیں بھر گئے. گول ہی گول وہاں پر تھے. خدا آفت کے ذریعے, اس مصیبت کے ذریعے ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں زندہ خدا ہوں. اچھا, ان کا دیوتا تھا خپری. بولو خپری دیوتا. یہاں پر کا لفظ ہے مچھر. اصل زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے نا وہ سکیرب بیٹل. جنہوں آپ پتہ ہے, میں تمہیں سمجھانا تک سمجھ آ جائے گی. ایک ایڈا کے کالا جا کیڑا ہوتا ہے جہاں عموماً ایسی کہہ رہے گوئے وچوں نکلتا ہے. وہ موٹا جا کالا جا ہوتا ہے, ایڈا کی ہوتا ہے جنہوں تسی کہتے جے گوئے والا کیڑا, اس طرح کا وہاں. اچھا, تسی کدی اس کیڑے نو ویکھیا ہے؟ وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے نا, اگر تسی کدی غور کیتا, میں ویکھیا, وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے نا انہوں گول جا گیند جی بنا کے لے کے جان دے ہوندا ہے. ویکھیا کدی کسی نے؟ بالکل اے والا کیڑا. اصل جتنے لفظ مچھر ہے انہوں نے ترجمہ کیتا, لیکن اصل مکھیاں یا او والی جڑا کیڑے دا نام ہے جو بھی اپا لیندے ہیں, ہن میرے ذہن چ رہا اس کے لیے انگلش لفظ ہے سکیرب بیٹل. اچھا, اس کو ہن کیڑے نو کہن دے نے بھی دیوتا ہے, مینڈک نو کہن دے نے اے بھی دیوتا ہے. مت ماری انہاں دی. ایک کیڑے نو اس دیوتا نو کہندے سی, اودی شکل اصل جے او کیڑے ورگی سی. اینا جڑا حصہ نا اوتے والا تھلے والا مرد دا حصہ, ایتھے او مکھی جی اس طرح بڑی سی, اس طرح کر کے اور سائڈ تے دے جڑے او لتاں ہوندیاں, ٹھیک ہے, ٹانگیں. اس کو یہ کہتے تھے, اس دیوتا کو, اس کا سر اس طرح کا تھا, اس کیڑے کی طرح کا. یہ پیدائش دیتا ہے, یہ زندگی دیتا ہے, موت پر بھی اس کا اختیار ہے, جی اٹھنے کا پر بھی اس کا جو ہے اختیار ہے, دوبارہ پیدائش بھی یہ دیتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی یہ دیوتا جو ہے کون سا, خپری. اس کا عجیب جا لفظ ہے خپری دیوتا, اس کو یہ مانتے تھے, یہ دیتا ہے. خدا نے کہنے زندگی میں کرنا, زندہ بھی میں کرنا. ساڈا خدا وہ تو مر گیا تھا, اب اس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے, اور ایک دن مجھے اور آپ کو لے کر چلا جائے. جیسے وہ جو بھی کھانا, جو بھی وہ گیند جی بنا کے لے کے جانا نا, وہ کیڑا تسی ویکھیا ہونا, ان کا یہ ماننا تھا, اب سورج بھی گول ہے جو میں نظر آتا ہے, ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ دیوتا خپری دیوتا جو ہے یہ سورج کو اس طرح لے کے جاتا ہے, اگلے دن پھر رات کو لے جاتا ہے, دن کو لے آتا ہے, تو سورج انہوں اے والا روٹیٹ کرتا ہے. کون دیوتا؟ تو پھر دن جو ہوتے ہیں اور جو رات ہوتی ہے اور سورج جو چڑھتا ہے اور سورج جو غروب ہوتا ہے, کون دیوتا کرتا ہے؟ تو آپ کے اندر نہیں, میں زندہ ہوں, میں زندگی دیتا ہوں, میں مردوں کے اندر زندگی ڈالنے والا جو ہوں وہ خدا ہوں. اچھا, اگلی آفت جو تھی وہ بھی نام باپ میں ہے, میں اس کو زبانی آپ کو بول دیتا ہوں, آپ ان چیپٹرز کو پڑھتے جائیے گا. اگلی آفت میں خدا نے مویشیوں کو مارا, جانوروں کو مارا, چوپایوں کو خدا نے مارا, گھوڑوں, گدوں, اونٹوں, گائے, بیلوں, بھیڑ بکریوں کو. خدا نے بڑی بھاری مری وبا, خدا نے کہا ہے تو میری قوم کو جانے دے, وہ نہیں جانے دے رہا تھا. اس میں اسرائیل کے بھی جانور مرے اور مصریوں کے جانور بھی مرے. خدا نے کہا بنی اسرائیل کے بھی, ان میں سے ایک بھی نہیں, جو اسرائیل کے جانور ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا, لیکن مصریوں کے جو جانور ہیں ان میں سے سارے مر جائیں گے.
میں رونگ بول گیا, مصریوں کے سارے جانور مار جائیں گے, لیکن اسرائیلیوں کے کوئی بھی جانور جو ہے وہ نہ مرے. ان کے جانور مرنے شروع ہو گئے. اب ان کا ایک دیوتا تھا ہتھور, ہتھور, ٹھیک ہے, ہتھور, اور یہ دیوی تھی, یہ دیوتا نہیں تھا, یہ دیوی تھی. اس کو محبت اور حفاظت کرنے والی دیوی سمجھا جاتا تھا. اس کی تصویر میں اکثر سر جو ہوتا تھا وہ گائے کا ہوتا تھا. سر کون سا ہوتا تھا دیوی کا؟ گائے کا, کاؤ کا. اس کو محبت کی, میوزک کی, حفاظت کی دیوی جو ہے وہ سمجھا جو ہے وہ جاتا تھا. مدر ہوڈ والی بھی دیوی اس کو سمجھا جاتا تھا, یعنی ماں کی محبت جس کو کہتے ہیں. اور پھر یہ غذا پہنچاتی, جیسے ماں دودھ پلاتی نا بچے کو اور بچہ سیر ہوتا ہے, تو اس کو سیر کرنے والی, غذا دینے والی دیوی بھی اس کو جو ہے خوشی دینے والی, عورت کی محبت دینے والی دیوی بھی اس کو حفاظت دینے والی دیوی بھی اس کو سمجھا جاتا تھا. اب خدا نے جانور مار دے. اچھا ایلا سیر کالا سی, کالا سی, اور دیوی کا نام کیا تھا؟ ہتھور. کیا تھا نام؟ ہتھور دیوی اس کو کہا جاتا تھا. سیر کالا سی نا, گائے کا. تو گائے مرنڈیاں سی, بیل مرنڈے سی, اونٹ مرنڈے سی, بکرے مرنڈے سی. ان کا خیال تھا جانوروں کی بھی حفاظت, انسانوں کی بھی حفاظت ہتھور دیوی جو ہے وہ کرتی ہے. خدا نے کہا نہیں, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے, تیرے دانے ہاتھ کی طرف وبا تیرے خیمے کے نزدیک. تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کی سایہ میں. خدا کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا, ندیاں تجھے نہیں ڈبا پائیں گی, دریا تو عبور کر کے چلا جائے گا. اسرائیلی نکلے تھے مصر میں سے, اور خدا نے کیا کیا؟ دن کو بادل کا سکون, رات کو آگ کا سکون ہو کر. ان کا کپڑا بھی نہیں پھٹا تھا, ان کی جوتی بھی نہیں ٹوٹی تھی. خدا روٹی بھی ان کو دے رہا تھا. جانور ان کے قریب نہیں آئے تھے, خدا نے جانوروں کو دور رکھا تھا. کچھ نہیں خدا نے ہونے دیا تھا. کلام میں بار بار لکھا خداوند میری پناہ ہے, خداوند میرا قلعہ ہے, خداوند میری اونچی چٹان ہے, خداوند میرے چھپنے کی جگہ ہے, خداوند میرا محکم قلعہ ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہتھور دیوی جو ہے یہ حفاظت کرتی ہے. خدا نے کہا جنہوں میں کہاں گا ادو ہی لوگ بچیں گے, جنہوں میں کہاں گا ادو ہی لوگ مر جائیں گے. جانور ان کے سارے, ان کا کہتا ہے جانوروں کی حفاظت کریں. جانور مر گئے. جانوروں پر گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, جانور مر, سفر رک گیا. کھان پین کا کام رک گیا. مالی طور پر وہ نیچے آ گئے, زندگی کا سفر رک گیا. سارے جانور مر گئے. خدا نے ثابت کیا. چھٹا ان کا دیوتا تھا آئسس, آئیس, آئسس اس کو بولتے تھے. یہ بھی دیوی تھی. اس دیوی آئسس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شفا دینے والی, امن اور سکون لانے والی دیوی ہے. یہ بڑی اہم پاپولر دیوی تھی ان کی. اس کو میڈیسن کی دیوی بھی سمجھا جاتا تھا. میڈیسن شفا دیتی ہے نا, کہ یہ شفا دینے والی دیوی ہے. جادو اور مدرہڈ, ماں کی ممتا سے اس کا سمبلزم اس کا یہ تھا, نشان یہ سمجھی جاتی تھی. خیال رکھنے والی دیوی, امن اور سکون لانے والی دیوی, شفا دینے والی دیوی, میڈیسن کی دیوی. یعنی صحت کے جتنے ایشو ہیں, صحت کے تعلق سے یہ حفاظت کرنے والی دیوی, صحت دینے والی دیوی یہ سمجھی جاتی تھی. تو خدا نے کی کیتا پھر نام باپ جگہ سی 8ویں آیت تو پڑھیے. خدا نے موسیٰ نے کیا؟ بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو. فرعون نے سامنے سمان وال اڑا دینا. سارے ملک مصر پر باریک گرد جائے گی, جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائیں گے. پھوڑے ہی پھوڑے, بوائلز, پھوڑے جسم پر ہر ان کے جو ہے وہ بن گئے مصریوں پر. اب جو جادوگر جادو کرتے تھے نا, انہاں تے بھی پھوڑے.
हालेलुया। वो कुछ उन्होंने इस तो पहले कि वो कुछ कर दे उन्होंने भी फोड़े, सारे मिस्रियों दे फोड़े। खुदा ने फिर उनके दिल और सख्त किया। खुदा ने उनके देवताओं को भी सजा दे रहा था और उन पर साबित कर रहा था कि मैं जिंदा खुदा हूं। इंसानों के फोड़े, जानवरों के फोड़े। तुसी ते कहंदे सो आईसिस देवी जड़ी है ये शिफा देती है, तो दबे और शिफा। जादूगरों को भी शिफा नहीं थी, फिरौन को भी शिफा नहीं थी, मिस्रियों को भी शिफा नहीं। सारे के बदन पर फोड़े 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 निकले हुए थे। फिरौन फिर कहता अब बाहर करो, अपने खुदा को कहो, शिफायत करो। सातवीं आफत नट देवी, NUT, नट देवी। नामे बाब में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जो है 18वीं आयत से अगर आप इसको पढ़ें, खुदा कहता मैं औले बरसाऊंगा, हेल। खुदा क्या कहता मैं औले बरसाऊंगा मेरी कौम को, मेरे बच्चों को जाने दे, चौपायों को, तेरा माल जो खेतों में है, जितने आदमी जितने जानवर हैं जो घर के अंदर होंगे वो तो बच जाएंगे, लेकिन बाहर वाले हर कोई जो है वो मर जाएंगे। फिर उनके खादमों में जो जो खुदा के कलाम से डरता था उन्होंने अपने नौकरों को, जानवरों को घर में लिया, पर जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया मैदानों में रहना कुछ नहीं होगा। देख लांगे साडा जड़ा देवता है, नट देवता जड़ा है ना, वो आप ही बचा लेगा, आप ही महफूज। खुदा ने औले बरसाए, आग जमीन तक आने लगी। जब मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या खेतों की सब्जी, क्या दरख्त, सारे हर एक चीज जो है वो खत्म हो गई। जशन के इलाके में जो इसराइलियों का इलाका था वहां औले नहीं गिरे थे। खुदा फर्क करता अपनी कौम के अंदर। नट जो देवी थी इसको आसमान की देवी समझा जाता था। औले कहां से गिर रहे थे? इन्हों का ख्याल से आसमान को कंट्रोल जी कर दी है वो केड़ी देवी है? नट देवी है। सितारों, चांद, सूरज की इसको मां माना जाता था। उसको माना जाता है इसने आसमान को जोड़ा हुआ है, इसने हिफाजती हिसार जमीन पर बनाया हुआ है। हर सुबह नट देवी का बदन जो है वो सूरज को पैदा करता है जिससे दिन और रात होती है। सुबह वो देवी जड़ी है सूरज को पैदा कर दी तो रोशनी हो जाती है, रात को इसलिए अंधेरा हो जाता है। फिर अगली सुबह दोबारा सूरज को जन्म देती है। खुदा कह रहा था नहीं, आसमान का खुदा भी मैं ही हूं। ये समझा जाता था कि इसने जमीन पर एक, जैसे फर्ज के ये जमीन है तो जमीन पर इसने एक हिसार बनाया हुआ है। अब आसमान से ओले आ रहे थे, आसमान से आग आ रही थी। हाँ जी, हाँ जमीन के हिसार सी ते थले लोगों ने किवें आ गई। खुदा कह रहे सी नहीं, मैं जिंदा खुदा हां, मैनू मनो, मैं अपनी कुदरत तुहाडे ते जाहिर कर। 8वीं आफत 10वें बाब में इसको हम पढ़ेंगे। 10वें बाब में खुदा कहता मैं टिड्डियां लेकर आऊंगा तेरे मुल्क में अगर तूने जाने न दिया। लोकस्टस 10वें बाब को अगर आप पढ़ें, इनका देवता था सेथ। सेथ, सेथ, ठीक है, SETH, सेथ, कि वो तूफान लाता है, वो जुल्म का, बेतरतीबी का, फॉरनर्स का वो देवता जो है। इसका जो सर था अजीब सा सर था इसका, ये ऊपर वाला हिस्सा। कभी वो इसको गधे का सर उस पे लगाते, कभी कई जानवर, और कई दफा तो कई जानवरों की शक्ल मिला करना इन्होंने एक अपने देवता का सर जो है वो बनाया। इसको समझा जाता था ये तूफान, ये जो क्या इसको बोलते हैं, सहराओं का ये मालिक है, ये जंगों में मदद करने वाला है, सख्त देवता जो है। और इसको समझते थे ये हिफाजत करता है तूफानों से भी, हमारी आंधियों से हमारी हिफाजत करता है, जंगों में हमारी मदद करता है। ये सन गॉड रा जो है उसका दिफा करता है।
خدا نے کہا جا کے اس کو بتا دے اگلی آفت میں ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ملک میں ہوں گی. موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا, اب اس نے کیا لی, زمین کی گرد لی. خدا نے کہا زمین کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا, اتنی ٹڈیاں میں لے آؤں گا. جو کچھ اولوں سے بچا ہے ٹڈیاں اسے بھی کھا جائیں گی, جتنے درخت میدان میں لگے ان کو بھی چٹ کر جائیں گے. خدا نے اس کی بھی عدالت کی. حفاظت میں کرتا ہوں, جنگیں میں لڑتا ہوں, زمین میرے کنٹرول میں, آسمان میرے کنٹرول میں. خوراک ان کی ختم, درخت ان کے ختم, جو بچا تھا سارا کچھ ختم. نامی آفت, تاریکی کی آفت, سارے ملک کے مصر پر اندھیرا چھا گیا. ان کا دیوتا تھا راہ, جس کو یہ مانتے تھے کہ وہ سورج دیوتا, سورج کو بنانے والا وہ ہے, سب کچھ پیدا کرنے والا وہ ہے, زندگی کا منبع جو ہے وہ راہ دیوتا ہے. یہ کہتے تھے راہ دیوتا تو یہ آسمان جتنے بھی ان سے بھی آگے گزر گیا ہے, پاتال بھی جو ہے اس میں بھی وہ جاتا ہے, سفر کرتا ہے, آسمان سے آگے بھی وہ سفر کرتا ہے سولر بوٹ پر. اس کی تصویر اکثر ایک آدمی کے سر پر یہ جو ہوتا ہے نا عقاب, فالکن, اس کی تصویر, یعنی نیچے حصہ مرد ہے اور سر جو ہے وہ کس کا, عقاب کی تصویر ہوتی تھی. اس کو سارے دیوی دیوتاؤں کا کنگ مانا جاتا تھا کہ یہ روشنی کو لانے والا, یہ سورج کو بنانے والا, یہ گرمی کو پیدا کرنے والا اور یہ بڑھوتری کو پیدا. خدا نے کہا میں کہاں گا کہ تاریکی ہوئے گی, میں ہی کہاں گا کہ روشنی ہوئے گی, تاڑا راہ دیوتا سورج بنانے والا نہیں. ہاللیلویا. ساڈا خدا, بائبل دا خدا, خدا نے سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا. ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں. اس کو سارے راہ دیوتا کو سارے دیوتاؤں سے طاقتور جو ہے وہ مانا جاتا تھا. خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی, سورج نے روشنی نہیں دی تھی. ہاللیلویا. میری تاڑی مشکل, میری تاڑی پریشانیاں میرے تے جادو کر دیتا ہے. پر جی ضرور جادو ہی کہنے کیتا جو ساڑے گھر تے میں لگن دیا آجے کہ بدروہاں دے کام جی, بدروہے ہیں, جادوگر ہیں. یہ بھی تو جادوگر ہی آئے تھے نا. خدا نے اپنا اختیار کس کو دیا تھا, موسیٰ اور ہارون کو. لاٹھی بڑھا, میں تینوں اختیار دیتا ہے. چرچ پادری کو بس اختیار نہیں خدا نے دیا, جڑا دعا چ ٹھہرے گا نا وہ روح نہ بھر جائے گا, تسی معجزے کرو گے. جادوگر, جادوگرنیاں, کامل کا تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. مینوں تانوں کیا گیا ہے, ہلو, وہ تانوں مینوں کیا گیا تسی جادوگرنے نوں جین نہ دینا. تے اسی کی ہو جادو ہو گیا بھائی جی کوئی دعا کرو نا, اس طرح نہیں, میں تے تسی نہیں انہاں نوں جین دینا, تے اسی مرن دے ہیں, جادوگر تو ڈرن دے ہیں. کوئی افسون تجھ پر نہ چلے گا. ہاللیلویا. اگر بدروہاں تسیرہ کار سے کام کرنے مطلب معاملہ خراب ہے, رونا معمور نہیں ہے. میں تے تسی ایماندار ہے, یسوع دے خون نال تو لیا ہے تے بدروہاں دے اندر نہیں. کیوں؟ معاملہ خراب ہے, تعلق درست نہیں ہے خدا دے نال, روح نہ نہیں پار رہے. دعا تے بائبل پڑھن چ ٹائم نہیں سی لگا رہے. سانو اپنے خدا دا نہیں پتا. میں اس لیے کلام میرے دل چ خدا نہیں پایا. میں تے تسی جانیے انہاں دے جادوگر بھی فیل ہو گئے, پھوڑے انہاں دے بھی نکلن دے. اپنے لوکاں نوں خدا نے محفوظ رکھیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اولے ادھر نہیں آئے, کئی آفتاں انہاں دے نہیں آئیاں. اور آخری جڑی آفت 10ویں اسی پہلے اٹھے سارے مر جان کی, جانوراں دے بھی تے انساناں دے بھی, سب نہ پیڑی آفت. حتیٰ کہ فرعون بھی کہنا بھائی جاؤ ساڈی جان چھوڑو, جاؤ چلے جاؤ. یہ بڑا اہم ہے. فرعون نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ وہ مصری فرعون بادشاہ جو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ فرعون بادشاہ مصر کا جو ہے یہ جسمانی طور پر ظہور ہے الہی دیوتا کا, یعنی فرعون بھی خدا ہے. وہ کیا کہتے تھے, فرعون بھی خدا ہے زمین پر جسم میں, ایک خدا وہ بھی ہے. سیاسی طور پر, مذہبی طور پر بھی ہم کو یہی کنٹرول کرے گا. یہ ساری آفتوں سے خطرناک آفت تھی. خدا نے اسرائیل کو بھی کہا میں پہلوٹوں کو مارنے جا رہا ہوں, انسانوں کے بھی اور جانوروں کے بھی. تم اپنے اپنے گھروں کے سامنے برا لینا. بڑے غور سے سنیں, اینڈ پر ہے بالکل 5 منٹ بس. برا لینا
کھانا ذبح کرنا، اس کا خون جو ہے تم دروازے کے اوپر بھی اور اوپر چوکٹوں پر لگا دینا. اگر آپ اوپر سے اس طرح ملائیں گے سلیپ بنتی ہے. موت کا فرشتہ گزرے گا، جہاں پر خون لگا ہوا دیکھے گا گزر جائے گا. پاس اوور، فسا جس کو میں عرب بولتے ہیں، انگلش لفظ ہے پاس اوور، گزر جانا. فرشتہ گزر جائے گا کس کو دیکھ کر؟ اس کو دیکھ کر، اس کو دیکھ کر. اگر کسی کا خون لگا ہوا نہ ملے، جانور کا پہلا اٹھا بھی مر جائے گا، انسان کا پہلا اٹھا بھی مر جائے گا. اب مصریوں نے اپنے گھروں پر نہیں ملایا، یہ وعدہ ان کے لیے تھا. انہوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے برا ذبح کیا، کھایا، خون لگایا، بیگ تیار، گٹھڑیاں تیار. انہوں نے مصریوں کو سونا بھی لے لیا، چیزاں بھی لے لیا. آج رات اسی جا رہے ہیں، آج رات آخری رات ہے، آج رات غلامی دی آخری رات ہے. جڑا وعدے دی زمین خدا نے کہی اسی اوتھے جا رہے ہیں. بچے تیار، بزرگ تیار، ماواں تیار. خوشی خوشی دی رات سی. وہ بڑا قربان ہو گیا سی، خون لگا ہوا سی. آج رات جا رہے ہیں، بچے خوش، ماں باپ خوش، غلامی ختم ہو گئی. اور اس رات خدا انہوں نے کیا، پر وہ خوشی خوشی جا رہے سی، پر مصر سارا رو رہا سی. فرعون دا پہلوٹا بھی مر گیا، ہر ایک دا پہلوٹا مر گیا. جانوراں دے پہلوٹے رونا ہے، چلانا ہے. پر چند گھراں چ تیاری ہے، تے چند گھراں چ اسرائیلیاں دے گھراں چ کی ہے؟ خوشی ہے، شادمانی ہے. خدا یہ آفت لے کر آیا. وہ فرعون کو دیوتا سمجھ رہے تھے، فرعون کا اپنا پہلوٹا ہے وہ مارا گیا. میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے. شرین دے پتے لا کے خدا نو چھوٹا نہ کرو، تالا بن کے منجی نو چھوٹا نہ خدا نو کرو، چھری رکھ کے خدا نو چھوٹا نہ کرو. گوئے والے ہاتھ لا کے 5 دیوتا نو ویلکم کر کے اپنے خدا نو چھوٹا نہ کرو. تاڑے میرے تے جادو نہیں چل سکدا. سانو کلام دا پتہ نہیں ہے، سانو اپنے خدا دا پتہ نہیں ہے. خدا نے نہ صرف انہیں دیوتیاں نو سزا دیتی، خدا نے انہوں نے بھی سزا دیتی. اور خدا نے ظاہر کیتا انہوں نے اس لیے کہ میں زندہ خدا ہوں. اکھا بند کر کے ہاتھ چک کے اور اپنے خدا نے شکر ادا کرو. کوئی تاریکی دیا قوتاں، تاریکی دیا قوتاں، کوئی کسی طرح دی قوتاں تاڑا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ دے ہاتھ تھلے آ جاؤ، خدا دے ہاتھ تھلے آ جاؤ. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. اس کی پناہ میں آگے کہ میرا خدا عظیم ہے، لشکروں کا خدا ہے، رب الافواج ہے، زندہ خدا ہے.